ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ اڈیالہ ڈرامہ منگل دھرنا، یہ منگل یاترا جو ہے ہر ہفتے ہم نے دیکھا شروع ہو جاتی ہے، کوئی مناسب انتظام اس کا ابھی تک کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب پی ٹی آئی نے جتنا اپنا نقصان کر لیا ہے، میں تو یہی کہوں گا کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت تھی، اب جتنا اپنا بگاڑنا تھا وہ بگاڑ لیا۔ ہاں جی، اب سیاسی جماعت میں نہیں اس کو سمجھتا، کیونکہ ان کا صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ جی عمران خان کو اب رہا بھی نہیں ہے بلکہ ملاقات کرواؤ۔ اب ان کا ٹارگٹ ہی اتنا رہ گیا ہے، تو وہ یہ سیاسی جماعت کے کسی جھنڈے میں نہیں ہوتا۔ جو کبھی آپ نے دیکھے نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ قومی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی عوام کی بات کریں، اجلاس شروع ہوتا ہے تو جناب ایک کتبے اٹھائے ہوتے ہیں وہ بینر سے چھوٹے چھوٹے، اور وہ یہی بات کرتے ہیں عمران خان کو رہا کرو، بس اس میں وقفہ سوالات ہوتا ہے تب بھی کوئی بات نہیں ہوتی۔ کوئی ان کے جو بھی اس کا بزنس ہوتا ہے اسمبلی کا، جو عوام نے ان کو آخر جو بھی سیٹیں لیں وہ منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجا، لیکن اس پہ کسی جگہ پہ بھی وہ کبھی بھی عوام کی بات نہیں کرتے۔ کمیٹیوں سے انہوں نے استعفے دے دیے، اور یہی دیکھیں جب ان کی حکومت ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا، اور آپ دیکھیں اگر عدم اعتماد کیا تھا، یعنی کہ وہ حقیقی جمہوری عدم اعتماد تھا، جہاں دو جماعتیں جو تھیں وہ ان کے ساتھ تھیں، مولانا فضل الرحمان کی اور دوسرا ایم کیو ایم۔ وہ جماعتیں ایک ان کی کارکردگی کچھ کہنے اس سے ناراضگی کی وجہ سے وہ دوسری سائڈ پہ چلی گئی، تو اتنی ڈفرنس تھا ووٹوں کا، تو دوسری جو ہے اپوزیشن حکومت میں آ گئی اور حکومت جو ہے اپوزیشن میں چلی گئی، اور یہ استعفیٰ دے کے باہر چلے گئے۔ اور پھر انہوں نے کوئی اور کام دیکھیں، اور پھر 9 مئی والا واقعہ بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ کی گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں، پولیٹیکل ورکرز کی ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان میں، پوری دنیا میں کہیں پہ دیکھیں، ہر جگہ پہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جیسے بھی ان کی گرفتاری ہوئی عمران خان کی، پورے پاکستان میں ایک منظم سازش کے تحت ایک جو بھی فوجی تنصیبات تھیں یا شہداء کے مجسمے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا،